بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دام اسلامیات سورۃ احزاب سبق نمبر 2 یعنی لیکچر نمبر 2۔ ہمارا پہلا سبق جو ہوا تھا وہ سورۃ احزاب یعنی غزوہ خندق کے تعارف کے متعلق ہوا تھا۔ آج ہم نے سورۃ احزاب کو ابتدا سے پڑھنا ہے۔ پہلی 3 آیاتیں ہیں اور پہلی 3 آیاتوں کے سب سے پہلے ہم نے الفاظ معنی پڑھنے ہیں۔ جب ہم الفاظ معنی یاد کر لیتے ہیں تو پھر اس آیات کا ترجمہ یاد کرنا بالکل آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، یا کا معنی ہوتا ہے النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں۔ اب یہ اتق اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو یا اللہ سے ڈرے گا یا اللہ سے ڈرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اتق اللہ فعل امر ہے، یعنی اللہ سے ڈریے۔ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ اور کیا ہے وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت نہ کریں الکافرین والمنافقین، ان دونوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی اللہ سے ڈریے اور 2 کام سے منع فرمایا کہ یہ 2 کام نہیں کرنے، کیا کہ ایک کافر اور دوسرا منافق، ان سے آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطیع، اور آپ اطاعت نہ کریں۔ اس کا دوسرا معنی ہے اور آپ بات نہ مانیں، آپ کہا نہ مانیں۔ کن کا الکافرین، کافروں کا کہا نہ مانیں، والمنافقین، اور منافقوں کا کہا نہ مانیں۔ اسی طرح فرمایا کیوں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو بیان فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا کا معنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہے، کیا ہے ایک چیز علیمہ، خوب جاننے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے علیم، علیم کا معنی جاننا، اور علیمن یہ جو آخر میں تنوین ہے اس کا مطلب ہے خوب جاننے والا، اور حکیمہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کریں ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا، یعنی بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت واتبع، اور آپ پیروی کریں۔ اتبع کا معنی آپ پیروی کریں یا واتبع، اور آپ اطاعت کریں یا آپ پیروی کریں۔ کس کی؟ ما معنی اس چیز کی جو، اتبع ما معنی اس چیز کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے۔ یوحا وحی کی جاتی، اللہ نے حکم دیا آپ نے یہ کام کرنا ہے، کون سا کام؟ کہ آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ وحی کی جاتی ہے کس چیز کی؟ الیکا، آپ کی طرف۔ الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، آپ کاف کا یہ جو آخر میں کاف ہے اس کاف کا معنی ہے آپ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اور کاف کا معنی ہوتا ہے آپ۔ الیکا آپ کی طرف، من معنی سے، من کا معنی سے، رب کا معنی رب، کاف کا معنی آپ کے، رب کا آپ کے رب، الیکا من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان کا معنی ہے بما معنی اس چیز کو جو، اس چیز کو جو، یہاں بھی آپ نے ما کا معنی پڑھے اس چیز کو جو، اور یہاں بھی دیکھیں ما کا معنی اس چیز کو جو۔ اس چیز کو جو کا مطلب ہے وہ چیزیں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں ان کو تعملون، تم کرتے ہو۔ تعملون کا معنی تم کام کرتے ہو، کوئی فعل کرتے ہو، کوئی عبادت کرتے ہو، کوئی برائی کرتے ہو، ان کو تعملون تم، خبیرہ خوب خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آگے بات توکل، اور توکل کریں۔ توکل کا معنی بھروسہ کریں، توکل کریں علی اللہ، اللہ پر۔ علی کا معنی ہے پر، اللہ کا معنی اللہ، علی اللہ اللہ پر۔ وکفا باللہ، اور اللہ کافی ہے۔ کفا کا معنی کافی، اور اللہ بہت کا معنی اور۔ وکیلا کہتے ہیں کارساز، کارساز کا معنی یہ ہے کہ کام بنانے والا، اللہ کافی بھی ہے اور کام بنانے والا بھی ہے۔ یہ تو تھے ہمارے الفاظ معنی۔ اب جو نا ہم آتے ہیں اس ترجمے کی طرف کہ یہ جو 3 آیاتوں کے ہم نے الفاظ معنی پڑھے ان کا مکمل ترجمہ کیا۔ دیکھیں یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے، فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں۔ یعنی یہاں جو تھا کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، اطاعت کا معنی کہا نہ مانیں، ان کی بات نہ مانیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہماری ہوگی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا واتبع، اور جو اطاعت کی جاتی ہے، واتبع، اور جو کتاب، یعنی جو کتاب آپ کو تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک جو آپ کو اللہ نے وحی کی طرف آپ پر نازل کیا ہے اس کی پیروی کریں۔ واتبع، اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی آپ پیروی کریں۔
بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. وتوکل، اور اللہ پر بھروسہ کریں. یہ بھروسے کا میں پہلے بھی بتا، بھروسے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ توکل کریں، آپ بھروسہ کریں اللہ، اللہ پر. اللہ وکفا باللہ، اور اللہ کافی ہے. وکفا وکیلا، اور کارساز ہے. یہ ہمارا آج کا جو ہے ترجمہ، یہ 3 آیتوں کے یہ الفاظ مانی.